بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب اتوار کا دن 26 جنوری کا یہ دوسرا ویلاگ۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو اپوزیشن تحریک انصاف نے آل پارٹیز کانفرنس کا طلب کی ہے، گیم چینجر تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب آخری حل رہ گیا، یہ جو ہفتہ ہے یہ بڑا اہم ہے، 5 دن انتہائی اہم۔ خان کی رہائی کا معاملہ اس ہفتے میں امریکہ کی طرف سے جو بھی جواب ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک آخری کوشش اب افغانستان کے معاملے کو شروع کرنے کی، امریکہ کے شہریوں کو اغوا کا الزام، محسن نقوی کی جو بڑی واردات ہے، یہ آخری کمپنی کی کوشش ہوگی۔ اور اب جو مہم شروع ہو رہی ہے اس میں رچرڈ گرنیل جس نے رہائی کی مہم شروع کی اسے بھی اہم ذمہ داری ملی۔ اور یہ عدت کیس کا جو گھٹیا معاملہ، یہ کیا ججز کے اہل خانہ کا کرش اتارنے کا معاملہ ہے یا اس پہ کیا ریکوائرمنٹ، کیا واردات ہے؟ اور جنرل فیض کے معاملے پر بھی سرد جنگ جو ہے وہ آپس میں 2 گروپوں کی بڑھ گئی ہے۔ کل 3 بڑے کیسز ہیں سپریم کورٹ میں اور 2 کیسز ہیں ہائی کورٹ میں۔ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی جو خبریں چل رہی ہیں اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا علی مین کی جگہ کوئی اور امیدوار لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہے؟ رحیم یار خان میں ملیر میں ورکرز کنونشن بڑے ہائی لیول پر اور عوام کی بڑی شرکت۔ بلوچستان جلسے کا بھی تحریک انصاف کی طرف سے اعلان، اور 31 جنوری سے جماعت اسلامی ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان کر رہی ہے۔ آج ایک جج نے پاکستان میں ریکارڈ لگایا، 132 کیسز کا فیصلہ ایک دن میں دے دیا، ورلڈ ریکارڈ۔ خیر تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے 27 جنوری سے شروع ہو رہا ہے، 31 تاریخ تک ان 5 دنوں میں یہ عمران خان کا معاملہ، پاکستان کے الیکشن کا معاملہ، بہت سی اہم پیش رفت اس میں آنے والی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اطلاع مل چکی ہے، اور اب اجلت میں انہوں نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو بڑا اہم معاملہ جو اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا معاملہ، 2 ٹوک الفاظ میں اپنے منظور نظر ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ 9 مئی یا 26 نومبر اس پر کوئی کمیشن نہیں بنائیں گے، کہ اگر حکومت نے ایک کمیشن بنانے کی کوشش کی تو ظاہر ہے حکومت ختم ہوگی اور تمام کے تمام ذمہ دار پھر قانون کے کٹہرے میں آئیں گے۔ عمران خان نے بڑی سوچ سمجھ کر کیلکولیٹڈ سیاسی چال چلی ہے، اور عمران خان کو یہ بھی پتہ ہے وہ اپنی شرائط سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ ہٹیں گے۔ اب حکومت کو یہ میدان چھوڑنا پڑ رہا ہے، وہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دن ان کے پاس بڑے تھوڑے ہیں۔ کوشش ان کی ہے کہ عدلیہ سے پھر ان معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور عدلیہ میں دیکھیں کل بڑا اہم دن آنے جا رہا ہے سپریم کورٹ کا۔ آپ کو ایک تو ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس ہے، جس نے کاز لسٹ میں سے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا سینئر جسٹس کا کیس ہٹایا، اور اس کیس میں یہ اگر ثابت ہو گیا کہ ایڈیشنل رجسٹرار یا رجسٹرار کی بجائے اصل یا افریدی اور منصور امین خان جو ہے یہ شامل تھے، 2 لوگ انہوں نے کیس روکا تھا، تو پھر توہین عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے۔ منصور علی شاہ اگر ہمت دکھائیں اور یہ جو باقی 6 ججز جو کیس سن رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے، چاہے خط لکھ کے بھیجیں، اگر یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں اور شو کاز نوٹس کے خلاف 6 رکنی بینچ جو نظر ثانی کی درخواست کر رہا ہے یہاں فیصلہ دے دے کہ یہ 2 ذمہ دار ہیں، تو یقین کریں دوسرا کیس جو شو کاز نوٹس کا وہ بھی حل ہو جائے گا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو تمام درخواستوں کو اکٹھا کر کے آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے وہ بھی کیس رگڑا جائے گا۔ پھر اس آئینی بینچ کے پاس آئینی اعتبار سے طاقت نہیں رہے گی، کیونکہ جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ انتظامی آرڈر سے اوپر ہے، اس بات پر تو تمام ماہرین، تمام ججز متفق ہیں۔ اب ان کے پاس ایک موقع ہے، دیکھیں کرتے ہیں کیا۔ خان کا عدت والا کیس انہوں نے شروع کیا، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں۔ یہ چونکہ آخری سانسوں پر ٹکا ہوا نظام ہے، جس طرح نظام دین بھی اس وقت شکست تسلیم کر چکا ہے، اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے جب بے بس ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، تو پھر گھٹیا حرکتوں پر ہی اتر آتے ہیں۔ یہ ان کی شروع سے اخلاقی کمزوری اور بے بسی ہے، شروع سے، اور دلیل اور منطق کے ساتھ تو یہ بات سمجھتے نہیں، کبھی عزت کے ساتھ سیاست کا انہوں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا۔ یہ صرف سازش، جھوٹ، غیر اخلاقی، غیر آئینی، غیر مذہبی اور گھٹیا حرکتوں سے ہمیشہ یہ کام کرتے رہے، جس طرح، اور یہی تحریک انصاف نے عمران خان کی کامیابی ہے، اور اسی سے یہ خوفزدہ بھی ہیں۔ اب ان کے اندر کیونکہ جرت تو ہے نہیں کہ اپنی ناکامی قبول کریں، سسٹم سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس بنانے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک جو امریکہ میں ابھی کانگریس کی بریفنگ ہوئی، اس کے بعد پھر نام لے کے باقاعدہ تقاریر ہوئیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ بڑی ناراض تھی، اس کے بدلے میں کیس دوبارہ اپیل میں لے کے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی تو مزید سخت تقاریر اور بھی آنی ہے، ابھی تو بریفنگز کے بعد اگلا مرحلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، یہ ان کو بھی نظر آئیں گی بہت سی چیزیں، تو پھر اس کے بعد کون سا کیس بنائیں گے۔ خان کو تو دیکھیں اس کیس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا جو ان کے پیغام رساں ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز کی جو کردار کشی کی ابھی مہم چلی، اس پہ بڑے برہم تھے، غصہ لے رہے، بدلہ لینا جی ہمیں بدلہ لینا، عدت کیس کھول دیا۔ کیا عمران خان نے وہ سارا کچھ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ہائی کورٹ میں جو جج اعظم خان لگایا اس کے سامنے کیس لگایا گیا ہے 13 جولائی کو، حالانکہ یہی شخص عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں جب یہ ایڈیشنل سیشن جج تھا، اب اس کیس کو خاور مانیکا نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں۔ یہاں ہائی کورٹ میں 2 جج پہنچ چکے ہیں، جج انعام
امین منہاس اور دوسرا یہ اعظم خان. انعام منہاس کے سامنے انہوں نے عمران خان کی ضمانت کا کیس جو میاں گل حسن اورنگزیب سن رہے تھے اس کی عدالت سے عامر فاروق نے اٹھا کے یہاں لگایا اور چاروں کی چاروں درخواستیں بریت کی مسترد کیں. اعظم خان کو بھی ہائی کورٹ میں پہنچاتے ہی پہلا کیس اس کا عدت کا لگا دیا. اپیل اس نے کی ہوئی تھی مانیکا نے. ابھی ہائی کورٹ کی ایک روایت ہے کہ اس میں ڈویژن بینچ نمبر 1 ہمیشہ جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا جج لگایا جاتا ہے. باقی جو بینچ بنتے ہیں اس میں مختلف ججز کو ایک کیس سونپے جاتے ہیں. اب یہ ہائی پروفائل کیس ہے. عامر فاروق اور انعام منہاس کے پاس ڈویژن بینچ 1 بنا ہوا ہے, نمبر 1 بینچ. اب بینچ نمبر 4 میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ جسٹس اعظم خان موجود ہے, لیکن بجائے اس بینچ کے سامنے کیس لگتا انہوں نے, یا ڈویژن بینچ نمبر 1 کے سامنے لگتا, انہوں نے براہ راست یہ کیس اعظم خان کے حوالے کر دیا. اب انعام منہاس اور اعظم خان دونوں ہائی کورٹ میں آئے, انہیں میرے خیال 6 دن ہوئے ہیں شاید, اور ابھی تک وہ ایڈیشنل جج ہیں, انتہائی جونیئر. اور بدقسمتی کا معاملہ دیکھیں کہ یہ اعظم خان جج عدت کیس پہلے بھی سیشن جج کے طور پر اس کیس کی سماعت کر چکا ہے. اب قانونی طور پر سیشن جج جب ہائی کورٹ میں پروموٹ ہو کے آئے تو وہ اصولاً اس کیس کی دوبارہ سماعت نہیں کر سکتا جو وہ بطور سیشن جج وہ کیس سن چکا ہو. اب اعظم خان کے حوالے سے جولائی 2023 میں 7 مہینے 8 مہینے پہلے اس نے سول کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا اور کہا تھا قابل سماعت ہے یہ نکاح کا کیس, عدت نکاح کا. اور پھر عدالت نے, کیونکہ سول عدالت نے اسے ناقابل سماعت قرار دیا, اس نے دوبارہ بھیج دیا وہاں. اب یہ ایڈیشنل سیشن جج تھا اس وقت, دلائل اس نے سنے اور درخواست کو قابل سماعت قرار کے دوسرے جج کے پاس لگا دی. اس کی یہ رائے ہو کہ اگر یہ کیس قابل سماعت ہے اس کے پاس دوبارہ اپیل لے کے جانے کا مطلب اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کا انتقام لینا چاہتی ہے, اسی لیے خاور مانیکا کا پٹا دوبارہ کھول دیا. اب تحریک یہی چاہتے تحریک انصاف کے لوگ اس میں طیش میں غصے میں آئیں اور پھر سوشل میڈیا پر مریم نواز کے بارے میں, اسٹیبلشمنٹ کے مخصوص لوگوں کے بارے میں, ان کے اہل خانہ کے بارے میں, یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اہل خانہ کی کردار کشی, کیونکہ ظاہر ہے ابھی انہوں نے حکومتی اپنے شاہ زیب خانزادہ منیب وغیرہ کو چھوڑنا ہے کھلا, تو انہیں بہانہ مل جائے کہ جی سوشل میڈیا پر اب ہم ہاتھ ڈالیں کیونکہ ان کا ریئیکشن آ رہا ہے, یا خان ناراض ہو, اور خان کو کیوں اس کیس سے پہلے بھی بڑی تکلیف تھی اور یہ چاہتے ہیں عمران خان پھر جذبات میں آ کے کوئی سیاسی غلطی کر دے, کوئی ایسا بیان دے دیں. لیکن یہ ان کی بہت بڑی جہالت اور بیوقوفی ہے. عمران خان نے پاکستان کے ایک رہنما کے طور پر سارے کیس بکتے ہوئے, قتل کے کیس خان تک ڈالے, توہین کے ہر قسم کا گھٹیا کیس خان کے اوپر نہ ڈالا ہوا, اور تحریک انصاف کے اوپر بھی تمام کیسز اسی طرح بے بنیاد اور جھوٹے نکلے, وہ سارے خان بھگت چکا ہے. اب جنرل فیض کو انہوں نے خان کے ساتھ تحریک انصاف جوڑنے کی بڑی کوشش کی, کوئی ثبوت نہیں ملا. اور جنرل فیض کے معاملے پر بھی یاد رکھیں ان کے اندر جو 2 گروپ ہیں ان میں سے ایک گروپ سخت ناراض ہے جسے ہو سکتا ہے امریکی آشیرواد بھی ملے, اور اس گروپ کی طاقت بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے, اس کی وجہ سے ہی سزا نہیں دی جا رہی. جنرل فیض کو تو صرف دباؤ کے لیے رکھا گیا, جس طرح انہوں نے ملک ریاض کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا اور وہ پھر اپنی 30 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا, ورنہ اس حکومت کی اتنی اوقات نہیں تھی. خواجہ آصف جیسا بندہ ملک ریاض کے خلاف پریس کانفرنس کرے یا نیب جو ہے وہ دعوے کرے جی ہم دبئی سے گرفتار کر کے لا رہے ہیں, یہ صرف دباؤ بڑھانے کی کوشش تھی. اور کیونکہ ملک ریاض القادر ٹرسٹ میں گواہ نہیں بنا, جنرل فیض 9 مئی کے معاملات میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنا, جس طرح اعظم خان سائفر کے کیس میں گواہ نہیں بنا. یہ ان سب کے اوپر دباؤ ڈالنا, بلیک میلنگ کا, یہ تمام جو حربے ہیں ان کے, ماضی میں انہوں نے دیکھیں یہی کام بیرسٹر شہزاد اکبر کے ساتھ بھی کیا, اس کے بھائی کو بھی اغوا کیا, اس کے علاوہ توشہ خانہ کے کیس میں اس طرح ہی اغوا کرتے رہے, ملٹری سیکرٹری کو اٹھا لیا, اور شہزاد اکبر کے اوپر تو برطانیہ میں حملہ بھی کیا اور کیس بھی ڈالا. اب انہیں یہ لگتا تھا کہ بغیر گواہان کے انہوں نے چونکہ جج مینیج کیے ہوئے وہ ان کا کام کر دیں گے. عدالتیں تو 26ویں ترمیم کے بعد مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں. سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ایک عسکری بینچ جو بنا ہوا ہے اس وقت, جو باقاعدہ سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہے, یحییٰ آفریدی اور جسٹس امینی خان, یہ دونوں ریموٹ کنٹرول پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق تو پہلے دن سے انہی کی مرضی پہ چلتا ہے, روسٹر ان کی مرضی سے بنتے ہیں, بینچ میں کیسز کی مرضی سے لگتے ہیں, چلتے ہوئے کیس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور سندھ ہائی کورٹ میں تو انہوں نے سارے کے سارے ہی جج پیپلز پارٹی کے لگا دی. اب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اور ماضی میں تو ہم لوگ یہی سمجھتے رہے کہ نون لیگ کی قیادت چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرے, لیکن یہاں 12 جماعت پاس ڈفر ان سے بھی گئے گزرے نکلے. وہ نون لیگ کی قیادت یہ بات ساری سمجھ گئی. وہ ٹی وی چینلز پہ برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم الیکشن ہارنے کی وجہ عدت کیس تھا, کہ پاکستان کی عوام کو شدید ناراضگی تھی, غصہ تھا اور نفرت تھی کہ اس گھٹیا اور بدبودار اسلامی تاریخ میں جو گھٹیا حملے کبھی کسی پر نہیں وہ عمران خان پہ کر رہے ہیں. اب ان سیاسی رہنماؤں کو سمجھ آ گئی, پاکستان کی عوام کو سمجھ آ گئی, ان 12 جماعت پاس ڈفرز کو نہیں سمجھ آئی. اور اس میں نفرت آپ دیکھ لیں پھر کیسی ہوگی کہ لوگ عدت کے کیس کی وجہ سے ان پر تھوک رہے ہیں حقیقت میں. اور خان کی ہمدردی میں مزید اضافہ. اللہ کا دیکھیں خان پہ تو کرم ہے, عدلیہ کے خلاف وہ انتقام نہیں لیتا, کسی جج کے خلاف ذاتی کینہ نہیں جس نے رکھا. جیسے ثاقب نثار نے نواز شریف کو سزا دی پاناما کیس, جو کہ انٹرنیشنل کیس بنا ہوا تھا, اس کی وجہ سے نون لیگ آج بھی ثاقب نثار کو گالیاں دیتی ہے.
آپ دیکھیں حالانکہ عمر بندیال جو چیف جسٹس ہے رات کو 12 بجے عدالت کھول کے تحریک انصاف کی پوری حکومت کھا گیا. عمران خان پر اس نے عدم اعتماد جو ہوا، لیکن عمران خان نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کبھی کہا. خان نے یہ ضرور کہا کہ عدلیہ نے جو کیا وہ مجھے دکھ رہے گا کہ رات کو انہوں نے عدالتیں کھولیں کہ حکومت گرانے کے لیے صرف، لیکن خان نے اس کے کردار پر کبھی کوئی ایسی بات نہیں. قاضی فائز کے والے بھی عمران خان نے ہمیشہ انصاف کے بارے میں باتیں کی کہ انصاف کے تقاضے میں ان کیسز کو سنیں. قاضی کے خلاف بھی جو ریفرنس بنا وہ عمران خان نے تو بھیجنے سے انکار کیا تھا، وہ جنرل باجوہ نے بھیجا تھا، آپ کو پتہ ہے ریفرنس. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ وہ فروغ نسیم وغیرہ بتا چکے ہیں پہلے کہ عمران خان وہ ریفرنس نہیں بھیجا، لیکن 3 دن کے بعد پھر جنرل باجوہ نے ریفرنس بھیجا. اب عدلیہ میں دیکھیں جس طرح ججز یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں موقع نہیں ہوا کبھی. اسی طرح علماء بھی، پاکستان کے جید علماء باقاعدہ فتویٰ دے چکے ہیں اس پہ. مولانا اظہر جمیل ہے، طارق جمیل صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر باس ہیں، یہ تمام علماء کی گفتگو آن ریکارڈ ہے کہ عدت اور حمل میں کسی مرد کی گواہی قبول نہیں ہوتی، صرف عورت کی ہوتی ہے. بات ختم. اس کیس کا گواہ وہ مفتی سعید خود بھی کہہ چکا ہے کہ عدت کے معاملے پر عورت کی گواہی کو مستند مانا جاتا ہے. پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی سزا بھی نہیں، لیکن انہوں نے وہ کیس پھر بھی بنایا، حتیٰ کہ مشرق تو چھوڑیں، مغرب میں برطانوی رکن پارلیمنٹ ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہی تھی وہ ناز شاہ کہ ایک خاتون کے معاملے میں، نجی معاملے میں عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مشرق کی بجائے مغرب کی وہ میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا میں آپ دیکھیں پورے دنیا کا میڈیا ان کے اوپر یقین کرے تھوک رہا ہے کہ انہوں نے اس حد تک گر گئے. اسلامی دنیا میں عرب ممالک کے میڈیا کو بھی دیکھ لیں، وہ سارے حیران ہیں کہ اس حد تک کیسے گر سکتے ہیں آپ. اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی جو طاقت تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ پیچھے چلے گئے سارے. رجیم چینج کے اصل سرپرست اعلیٰ ان میں سے 9 لوگ فارغ ہو چکے ہیں. 9 لوگ. ان کا جو سب سے بڑا سرپرست اعلیٰ تھا جو بائیڈن، وہ فارغ. وکٹوریا نیولینڈ فارغ. ڈونلڈ بلوم ختم. ڈونلڈ لو اسے تو دفتر سے نکالا گیا اٹھا کے. ٹونی بلنکن کا اصل سربراہ فارغ. ندیم انجم گوشہ گمنامی. قاضی فائز گوشہ بدنامی. نواز شریف مائنس. انوار الحق فارغ. تو یہ لوگ اب آپ خود بتائیں کہاں. اب ایک ان کا بد کردار منشی، وہ جس کا آخری دن ہے، جو 8 فروری کا الیکشن پورے کا پورا چوری کروا گیا. مینڈیٹ اس نے چھینا. 2 نمبر نقلی فارم 47 اس نے بنائے. گھٹیا نظام کی سہولت کاری اس نے کی. صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں کروائے. قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں کروائے. سینٹ کا ابھی انتخابات ابھی تک نہیں ہوئے. سب سے بڑا سہولت کار. اور یہ اصل میں آرٹیکل 6 کے حقدار ہیں. اب ان کی حالت تو یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ ان کی طلاق ہو چکی ہے. طاقت کے ساتھ طلاق ہو چکی ہے. اب وہ عدت کا وقت پورا کر رہے ہیں. راستہ اب ان کے پاس صرف ایک رہ گیا. صرف ایک راستہ کہ کوئی جنگ شروع ہو، اور وہ جنگ لگوانے کی کوشش ہے افغانستان میں، تاکہ پہلے تو ملک میں بدامنی اس لیول پہ لے جائیں اور پھر اس کے بعد اس میں مغربی مفادات کو بھی نشانہ بنائیں. آگ اور خون کا کھیل کھیلا جائے جس طرح ماضی میں کرائے کی بندوقوں کا کردار تھا. اور اس کے لیے افغانستان کا انتخاب ہوا ہے، یا اس کے بعد ایران کی باری. یہ براہ راست اس میں جانا. جیسے مالاکنڈ میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا، وہاں سہولت کاری سے آباد کاری کروائی. اس کے بعد سوات میں آپ کو یاد ہوگا مراد سے ہی شور مچاتا رہا. اس پہ پہلے باغی کا فتویٰ لگایا، پھر دہشت گردی کا، پھر اس کے سر کی قیمت رکھ دی. آج آپ دیکھ لیں باجوڑ سے لے کے کرم تک، خیبر تک پوری دہشت کی لپیٹ میں لگا. محمود چکزئی کا بیان ہے، آج 30 لوگ روزانہ پاکستان میں جاں بحق ہو رہے ہیں. کرم میں فرقہ واریت کی انہوں نے آگ لگائی، وہ بھی آپ کے یہ امن میں کسی صورت میں نہیں چین سے سانس لینے دیں گے. کوشش صرف یہ افغانستان تک یہ آگ پہنچے. ابھی محسن نقوی کی ساری کوشش یہی تھی. مارکو روبیو کا سیکرٹری خارجہ کا بیان آیا کہ افغانستان میں جو ان کے وہاں پہ قیدی ہیں ان کو چھوڑا جائے. اور یہ چونکہ کہہ کے ہے اس کو کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے تعاون کی اپیل، ہماری مدد کریں، پھڈا ہم کریں گے، آپ کی کرائے کی بندوق بنیں گے. اس کے بعد عمران خان کے معاملے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور ان کے پاس کے بعد آپشن کوئی نہیں، یا پھر یہ آپشن اسرائیل کو تسلیم کریں، اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی آفر نہیں کر سکتے. اب جو شہری افغانستان میں قید میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نفل فور رہا کریں. اب میری نالج میں تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایسے قیدی ہوں، لیکن کچھ ہوں گے ظاہر، انہوں نے کچھ ایسا رکھا ہوگا عمل. اب اس کا تحریک انصاف نے دیکھیں، ایک تو آل پارٹیز کانفرنس، جماعت اسلامی، فضل الرحمان، محمد علی دورانی، سب مشاورتی اجلاس جو ہے وہ علی مین گنڈا پور نے بلایا ہوا ہے تاکہ فوراً امن کانفرنس شروع کی جائے. وہاں سے افغانستان کے ساتھ فل فور جو ہے جرگہ بھیج کے وہاں معاملات کو پہلے ہی ٹھیک کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی واردات کرے. اور علی مین گنڈا پور یہ کر سکتا ہے. علی مین کی جو ابھی وزارت اعلیٰ کی جو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ عاطف خان کو جو کہ قومی اسمبلی کا اس وقت ممبر ہے، اسے وہاں سے سیٹ چھوڑ کے صوبائی اسمبلی کی وہاں سے نشست سے الیکشن لڑوا کے پہنچا دیا جائے اور وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ. میں نے اسے پوچھا ہے، لیکن اس کے ایک تو بھی بیان سامنے آیا کہ خان سے ملاقات ہوئی، اس میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں. پھر جنید اکبر نے بھی کہا کہ ہمارے درمیان اختلاف جو ڈالنے کی کوشش کرنا ناکام رہیں گے.
اب چونکہ تحریک انصاف 8 فروری کو ملک میں پورے ملک میں اور دنیا میں یوم سیاہ منانے کی تیاری کر رہی ہے، اور اس پہ جنید اکبر نے جو خان کی ری ٹویٹ کی 1971 کی یاد تازہ کرنے والی، یہ بڑی اہم بات تھی کہ بالکل درست جگہ نشانہ لگ رہا ہے. خان بھی یہی کہہ رہا ہے، 1971 میں یہی ہوا تھا، آج وہی معاملہ ہے. اب تحریک انصاف ورکر کنونشن بھی کری ہے، ملیر میں بڑا کامیاب ہوئے، وہاں زرداری کی پولیس نے بڑی واردات کی، منتظمین کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کنونشن جاری رہا، اور کنونشن انہوں نے کروا کے دکھایا. اس پہ وہاں جنرل سیکرٹری ہیں کراچی کے ارسلان خالد، اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو اس دور میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. رحیم یار خان میں اون عباس بپی بھی بڑا کامیاب ورکر کنونشن کر گیا، اسے نہیں روک سکے. یہ بڑے اہم ورکرز کنونشن ہے، یہ وارم اپ سیشنز ہے. پورے پاکستان میں تحریک انصاف کو اب شروع کرنے پڑیں گے. انہیں اب دیکھیں 26 نومبر کے بنے ہوئے اس جمود سے نکلنا ہوگا، چاہے وہ باقی جماعتوں سے اتحاد کریں، ان کے مل کے کریں. جماعت اسلامی جو 31 جنوری سے دھرنا شروع کر رہی ہے، ان کے ساتھ بے شک اتحاد کریں، بے شک انہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ عمران خان نے بھی جو کہا باقی جماعتوں کے ساتھ جڑیں، اس میں انہیں ایک تھوڑی سی پروٹیکشن ملتی ہے اس معاملے پر. تو یہ اتحاد بڑا ضروری ہوگا. اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے اوورسیز پاکستانی جس طرح ایک مہم چلا رہے ہیں وہ بھی آئے گا. لیکن اصل میں یہ اب یہ ہفتہ جو ہے، اس ہفتے میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. مذاکراتی عمل تو ختم ہو چکا ہے. اب اگر یہ خود عمران خان کے پاس سارے چلے جائیں، اور دیکھیں ابھی مولانا فضل الرحمان سے ابھی جو اس کی محسن نقوی کی لاسٹ ملاقات ہوئی کہ وہاں وہ جڑنے جا رہے تھے، جس میں محسن نقوی نے اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کی جو گفتگو تھی اس کی ریکارڈنگ اس نے کہا میرے پاس پڑھی. مطلب ساری باتیں سنتے ہیں وہ جہاں جو معاملہ ہو. تو اس پہ تحریک انصاف کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ اپنا ہر قدم جو ہے پھونک کے چلنا ہوگا. خان سے ملاقات کے دوران یہ دیکھنا وہ ساری گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، وہ باہر ان تک پہنچتی ہے، باقی رہنماؤں تک بھی. تو مولانا فضل الرحمان یا باقی لوگوں کے بارے میں احتیاط سے گفتگو کریں، اور کیونکہ اس وقت انہیں ضرورت ہے ساتھ کو سب کو جوڑنے کی. اور یہ معاملہ آگے چلے گا، لیکن ان 5-6 دنوں میں جو آنے والے دن ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے. ہر دن میں جو ہے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اب دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آخری کارڈ جو ہے ان کا یہ خطرناک ہوگا. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ افغانستان اس معاملے پر جو ہے وہ عقل سے کام لے گا. اور ویسے بھی وہ اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں چاہیے سوچیں اس پہ، اور امید ہے کہ یہ سازش ناکام ہوگی. باقی جو اللہ کو منظور ہوگا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے انٹرویو کے لیے تک اجازت دیں. اللہ حافظ.